اور آج انشاءاللہ ہم آن لائن نکاح سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے اس پر کچھ کلام کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نکاح کرنے کے لیے یا نکاح کی درستگی کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ کی جانب سے مقرر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ عاقدین ایک ہی مجلس میں موجود ہوں۔ ایک ہی مجلس میں موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو عاقدین ہیں، جو فریق اول ہے، جو فریق ثانی ہے، وہ دونوں ایک جگہ پر موجود رہیں۔ اور یہ ایک جگہ پر موجود رہنے کا تصور کہ یہ ایک دونوں جگہ پر ہیں یا نہیں، اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کسی ایسے مختلف مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کو ہم مختلف مقام عام طور پر تعبیر کرتے ہوں، مثال کے طور پر ایک فریق کسی ایک اپارٹمنٹ کے فرسٹ فلور پر ہو اور ایک فریق سیکنڈ فلور پر موجود ہو، تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دو الگ الگ مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ تو اب یہ دونوں کا الگ مقامات پر موجود ہونا یہ مجلس کے مختلف ہونے کا باعث ہوگا، اور جب مجلس میں اختلاف ہو، عاقدین اگر ایک مجلس میں موجود نہ ہوں، تو پھر ہم اس نکاح کو درست تصور نہیں کرتے۔ چنانچہ نکاح کی درستگی کے لیے عاقدین کا یا ان کے وکلاء کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ہم عمومی طور پر ہمارے یہاں ہونے والے آن لائن نکاح کو دیکھتے ہیں، تو اس نکاح کے اندر ایک فریق جو ہے ایک ملک کے اندر موجود ہوتا ہے، دوسرا فریق دوسرے ملک کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر ویڈیو کال کے ذریعے یا آڈیو کال کے ذریعے ان کے درمیان یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم گواہوں کو دیکھیں تو پھر وہ گواہ بھی اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ تو یہ نکاح کی جتنی بھی شرائط ہیں اس طرح کے آن لائن نکاح کے اندر یہ منعقد ہوتی بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا اگر کسی نے اس طرح آن لائن نکاح کیا کہ ویڈیو کال پر یا آڈیو کال کے تھرو گواہ کہیں اور موجود ہیں، فریق ایک کہیں اور موجود ہے، دوسرا فریق کہیں اور موجود ہے، تو اس طرح یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات لڑکا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کر کے جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اپنی منکوحہ کو اپنے ملک میں بلوا لوں جہاں پہ میری رہائش ہے، اور اس کے لیے کچھ ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے۔ لیکن اگر نکاح منعقد نہ ہو، نکاح نہ کیا جائے، تو وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو سکتی، اور ڈاکیومنٹیشن کے بغیر اگر ہم ٹریولنگ کو دیکھیں تو اس میں اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن بن جاتی ہے جس کے اندر بعض اوقات آن لائن نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ یہاں پر جو مسئلہ پہلے ذکر کیا گیا اس طرح تو نکاح ابھی بھی نہیں کیا جا سکتا، اس انداز سے تو نکاح اب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مجلس کا ہونا بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو فون کے تھرو، ویڈیو کال کے تھرو یا آڈیو کال کے تھرو اپنا وکیل مقرر کر لیں، تو اب اس وکیل کے تقرر کے لیے اب یہاں پر جو ہے وہ مجلس کا ایک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں پہ بھی جب ہم مسجد کے اندر بعض اوقات جب یہ نکاح منعقد کیے جاتے ہیں تو لڑکی کا وکیل وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو یہ جو وکیل مقرر کیا جا رہا ہے اس کے لیے گواہوں کا ہونا، مجلس کا ہونا، یہ ساری چیزیں شرط نہیں ہیں۔ گواہوں کا ہونا بہتر ہوتا ہے، مجلس میں ہو تو یہ بہتر ہے، لیکن یہ چیزیں شرط نہیں ہیں۔ لہذا اگر ایک فریق جو ہے وہ فون پر کسی کو اپنا وکیل مقرر کرے اور وہ وکیل جو ہے وہ اس خاص نکاح کی محفل میں موجود رہے، وہاں پہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے اپنے موکل کی طرف سے، تو یہ نکاح درست ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ آن لائن نکاح کرنا ہمارے لیے ایک مجبوری کی صورت بن جائے، تو وہاں پر پھر اس انداز سے وکیل کے تقرر کے بعد نکاح کو منعقد کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو صورتحال بیان کی گئی ہے اس کا تعلق صرف ضرورت سے نہیں ہے۔ اگر وکیل کا تقرر کرنا ہو تو یہ بغیر ضرورت کے بھی اس انداز سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کی محفل کے لیے چونکہ مجلس کا موجود ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر ایک مجلس نہ ہو تو پھر اس صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پھر نکاح کے لیے ایک اور چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ایجاب و قبول کا الفاظ کے ساتھ، یعنی باقاعدہ ان کی پروننسیشن کی جائے اور پھر جو ہے وہ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ لہٰذا آن لائن نکاح کرتے وقت یہ بھی ایک بعض اوقات خرابی پائی جا سکتی ہے
کہ ہم نے صرف چیٹ کے اوپر اگر کسی نے لکھ لیا کہ میں اتنے اتنے مہر کے عوض جو ہے وہ تم سے نکاح کرتا ہوں، اور سامنے صرف چیٹ کے اوپر ہی اس طرح کو قبول کر لیا جائے تو یہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. یا صرف سگنیچر کروا دی جائے تو سگنیچر سے بھی نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی کا ہونا یہ ضروری ہے. اور یہ الفاظ جو ادا کیے جا رہے ہیں ان الفاظ کا بھی مستقبل اگر یہ سیگے پر مبنی ہوں گے تو بھی نکاح نہیں ہوگا، بلکہ حال یا ماضی کے الفاظ کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. لہذا اگر مثال کے طور پر ایجاب کیا جا رہا ہے کہ میں تم سے اتنے اتنے نکاح کے مہر اتنے اتنے مہر کے عوض جو ہے وہ نکاح کرتا ہوں، اور پھر سامنے سے قبول کیا جائے کہ میں قبول کرتی ہوں، یا اگر لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو لڑکا کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو یہ چونکہ حال کے صیغے استعمال کیے گئے تو اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر ایک نے صیغہ حال استعمال کیا، صیغہ ماضی استعمال کیا، اور دوسرے نے مستقبل کا صیغہ استعمال کیا، تو اس طرح بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو یہ نکاح کے بنیادی مسائل ہیں، اور اس میں نے آن لائن نکاح کا بھی ذکر کیا، تو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.